اللہ رب العالمین سے تہ دل کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے علم میں اور عمل میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ قاری صاحب کا موضوع ہے حجت حدیث۔ آج کل جو بلکہ کئی سالوں سے یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ لوگ حدیث کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے، اور بعض لوگ حدیث کو اس لیے رد کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور صرف قرآن کو یہ اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ اپنے اس دعوے میں، اپنے باطل گمان میں کیا سچے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس عظیم موضوع پر خطاب کرنے کے لیے دعوت دوں گا، اور آخر میں انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ اس حوالے سے خصوصاً جن بھائیوں کے گھر میں سوالات ہوں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ میں صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین عمل اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں،
واجب الاحترام انتظامیہ کمیٹی، علماء کرام، حیدرآباد کے اہل توحید بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور حضرت مفتی ابراہیم گنگڑی صاحب جو اصل جلسے کا شغال ہوتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی اور قرآن و سنت کی بہاروں میں آپ کے ایمان کو فرما رہے تھے، اللہ انہیں مزید ہمت عطا فرمائے۔ جلسے کا بھی بڑھاپا ہے، میں آج کی نشست کا آخری مقرر ہوں اور میں بھی بوڑھا ہوں، سننے والے بھی زیادہ تر بوڑھے ہی ہیں۔ انشاءاللہ خوب نبھے گی، انشاءاللہ کم سے کم میں ابھی 10:15 ہو رہے ہیں، کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے میں اپنی بات کو سمجھ لوں اور پروگرام کے بعد آپ کو انشاءاللہ سوالوں کے جوابات کا موقع بھی دیا جائے گا، اور یہ اہل حدیث پروگراموں کا یہ خاص امتیاز ہے کہ آپ کو سوالوں کا اختیار دیا جاتا ہے اور موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ موضوع آپ تک پہنچ چکا کہ اصل موضوع جو آج کی گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی یہ پوچھے کہ کیا کوئی نماز بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا خیال ہے حیدرآباد میں؟ اب بتاؤ کہ کوئی نماز وضو کے بغیر ہو سکتی ہے؟ اسی طرح جس کتاب کا نام قرآن مجید ہے وہ کتاب حدیث رسول کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ صرف یہ نہیں کہ حیدرآباد والے، کراچی والے، بر صغیر والے، پاک و ہند والے، ایران والے، عراق والے، سعودیہ والے اس کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، نہیں۔ جس دور میں خود قرآن مجید نازل ہوا آج سے 1400 سال پہلے، جس دور میں یہ قرآن مجید اترا، اس دور میں ابھی یہ لسان العرب، المنجد، یہ چیزیں نہیں چھپی تھی، ان کے لکھنے والے کوئی نہیں تھے، کوئی نہیں جانتا تھا یہ لغتیں کیا چیز ہے۔ ان کی مادری زبان عربی تھی، اور قرآن جن کی مادری زبان میں اترا وہ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج تھے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد بڑا پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ آیت اتاری ہے کہ تم اس وقت تک کھاتے رہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح نہ نظر آنے لگے، واضح نہ ہو جائے دونوں دھاگے، اس وقت تک تم کھاتے رہو۔ تو میں تو یا رسول اللہ ساری رات اسی چکر میں لگا تھا، 2 دھاگے میں نے لیے، کالا ایک سفید، رات بھر اس کو دیکھتا تھا، مجھے اندھیرے میں دونوں ہی کالے نظر آتے تھے، میں پھر کوئی چیز کھا لیتا تھا، پھر کوئی چیز پی لیتا تھا، پھر تھوڑا انتظار کرتا، پھر دھاگے دیکھتا، پھر بھی دونوں کالے نظر آ رہے ہیں، پھر کچھ کھا لیتا، کچھ پی لیتا، میری تو ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ قرآن نے ہماری پریشانی حل کرنے کے بجائے ہماری پریشانی بڑھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ جو اللہ نے سفید اور کالے دھاگے کی بات کی ہے، اس سے یہ درزی
वर्दी वाला, काला और सफेद धागा, गिटिया वाला, सिलाई मशीन वाला, ये धागा नहीं है। तूने कुरान को समझा ही नहीं। इस काले धागे से मुराद रात और सफेद धागे से मुराद सफेदी की वो लकीर जो सुबह सादिक के वक्त उस काले सियाह आसमान को मशरिक की तरफ से चीरती हुई आसमान के वसत धागे की शक्ल में आती है, जिसे आम जुबान में कहते हैं कि पोह फट। वो जो सुबह सादिक, इससे वो मुराद, वो सहाबी कहते जुबान है, लेकिन कुरान के मफहूम को गलत समझ बैठा है जब तक कि उसने हदीस का सहारा नहीं। हदीस के सहारे के बगैर, देखिए दुनिया में भी हम देखते हैं, गवर्नमेंट जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनाती है, उसके लिए निसाब मुतय्यन करती है। फिर ये तलबा को इख्तियार नहीं होता कि हमने निसाब छाप के उर्दू बाजार में भिजवा दिया है, अब वहां से खरीद के अपना खुद जैसे दिन चाहे पढ़। गवर्नमेंट फिर उस इदारे में प्रोफेसर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर, प्रोफेसर, असातिज़ा, टीचर्स, ये सब भर्ती करते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं कि ये पढ़ाएंगे। फिर उस निसाब की तशरीहात के लिए वो जो तालीमी बोर्ड होता है, जैसे आपके यहाँ सिंध टेक्स्ट बोर्ड है, वो कुछ टेक्स्ट बुक्स तैयार करती है, वो शायद करती है जो असल मतन की तौसीह और तशरीह होते हैं, उससे बात समझ आती है। तो इस तरह पूरा एक निजाम है। अल्लाह ने जब किताब बताई, किताब के साथ मुअल्लिम के साथ भेजा है, वो मुअल्लिम समझाता है, हर बात किताब में नहीं होती। अब आप माशाअल्लाह आप पढ़े लिखे शहर में रहते हो, यकीनन आपने स्कूल की जिंदगी भी बसर की होगी ज़बाने तालिमी में। अब एक मैथ का टीचर मैथ पढ़ा रहा है, अब वो पढ़ाने के बाद जब सवाल हल कर लेता है बोर्ड पर, किताब में से कोई भी सवाल था वो कर लेता है, तो फिर बच्चों से पूछता है समझ आ गई? कुछ बच्चे कहते हैं जी सर हमने समझ लिया, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं है। अब टीचर उस किताब को, उस सवाल को मिटा देता है, अब अपनी तरफ से उसी फार्मूले के मुताबिक दूसरा उससे जरा आसान सवाल। मसलन सवाल ये था कि 2 + 2 बराबर है कितने होते हैं? आंसर है 4। बच्चे की समझ में नहीं आया, अब उसने ये 2 और 2 मिटा दिया। अब गोल दायरे बनाए, कहा ये गोल रोटी है, ये कितनी रोटी है? बच्चे ने कहा ये। फिर दूसरा दायरा बनाया, ये कितनी रोटी है? ये 1 है। पहले वाली इसके साथ मिलाओ तो कितनी हो गई? ये 2। अब इधर भी उसने उसी से 2 रोटियां बना दी। अब कहा इन दोनों को, इधर वाली को और इधर वाली को, इन दोनों को हम जमा करेंगे तो ये कितनी रोटियां हो जाएंगी? बच्चा झट से कहेगा 4 रोटियां हो जाएंगी। अब उसकी समझ में आ गई। अब ये सवाल उस किताब में नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, वो सिर्फ कुरान आप तक पहुंचाना नहीं है, कुरान मजीद को सिर्फ पहुंचाना नहीं है। वयुअल्लिमुहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। ये 4 जिम्मेदारियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। कुरान पढ़कर भी सुनाएगा, इसकी तालीम भी देगा, और इसके जरिए आपका तज़किया भी करेगा, आपकी इस्लाह अहवाल भी करेगा, और इसलिए कुरान मजीद के जरिए हिकमत, दानाई की बातें भी बताएगा, इसके इसरार और रमूज भी आपको समझाएगा। इस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या छुपा रखा है वो सब आपको बताएगा। कुरान ने यूं तो कहा कि इस कुरान मजीद में तफसीरन लिकुल्लि शै, तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान, हर चीज की तफसीर बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। ये कुरान मजीद ने कहा, लेकिन
کل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا جہان کی کوئی چیز اس میں سے چھوٹی نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے، ایسا نہیں کہ ہر مثلا آپ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ فارمولا پورے قرآن میں ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر چیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے اندر ہے، یہ خود قرآن مجید نے بھی اس کے اصطلاح کو استعمال کیا۔ سورہ نمل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ہدہد نے ملکہ سبا کو اور اس کی پوری قوم کو دیکھا کہ یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ خبر لے کر آیا، تو اس نے جہاں یہ خبر دی کہ یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اس طرح سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو وہاں اس نے یہ بھی خبر دی وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز عطا کر رکھی، ہر چیز من کل شیء، ہر چیز میں سے اللہ نے اسے دیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو نبوت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی وہ نبوت ملکہ سبا کے پاس تھی؟ جو جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے ملکہ سبا کے تابع تھے؟ سلیمان علیہ السلام جن پرندوں کی بولیاں جانتے اور اپنی بات اسے انہیں سمجھا سکتے تھے، ملکہ سبا ایسا کر سکتی تھی؟ تو قرآن نے کیسے کہا کہ اس کے پاس ہر چیز ہے؟ یہ زبان کی خوبصورتی اور ادب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کل مراد لیتے ہیں، کل بولتے ہیں اور جز مراد لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم جز بولتے ہیں اور کل مراد لیتے ہیں۔ جیسے آپ اکثر کہتے ہیں فلاں بندے نے اتنا شور مچایا، اتنا شور مچایا، میں نے تو انگلیاں ہی کانوں میں دی، انگلیاں کانوں میں دی۔ اب یہ ساری انگلیاں ہیں، 5 انگلیاں کوئی بھی کان میں نہیں دے سکتا، لیکن آپ نے اگر واحد بھی استعمال کیا کہ فلاں شخص نے انگلی شور سن کر انگلی کان میں دے دی، تو انگلی کا اطلاق بھی ناخن پور سے لے کر نیچے جا کر جو تینوں پور ہیں، یہ تینوں پور ملیں گے تو انگلی بنے گی، اس کا ایک حصہ آپ بتائیں گے تو یہ انگلی نہیں ہے، یہ پور ہے۔ اور ہم کان پہ پور رکھتے ہیں، انگلی کان میں نہیں دیتے اور نہ ہی جا سکتے۔ ابھی تک اللہ نے کسی انسان کے اتنا کھلا کان نہیں بنایا ہے اس کا سراغ کہ وہ انگلیاں اس کے اندر چل جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو زبانوں کے اندر وسعت اور زبانوں کا جو ادب رکھا ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو، جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہو۔ اب مجھے بتائیے دنیا میں جو نابینے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور ہے کہ ایک تو اللہ نے انہیں دنیا میں اندھا پیدا کیا اور آخرت میں بھی اندھا پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس سے مراد دنیاوی آنکھ کی بینائی نہیں ہے، اس سے مراد ایمان کا اندھا ہے، دل کا اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے، کہ جس نے دنیا میں ایمان سے اسلام سے اپنے آپ کو اندھا رکھا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اندھا ہو جائے۔ قرآن سے منہ موڑا، حدیث
یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم تو کرو، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ نماز کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، لیکن پورے قرآن مجید میں رب العالمین نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ زکوٰۃ کیا ہے، کتنا نصاب ہے، کس کس پر فرض ہے، کتنے پیسوں پر فرض ہے، کتنے سونے پر فرض ہے، کتنی چاندی پر فرض ہے، بھینسوں پر کتنی ہے، گائے پر کتنی ہے، بکریوں پر کتنی ہے، اونٹوں پر کتنی ہے، سال میں کتنی مرتبہ دینی ہے، زندگی میں کتنی مرتبہ دینی ہے، ہر روز دینی ہے، ہفتے بعد دینی ہے، مہینے بعد دینی ہے، یا سال میں دینی ہے، پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ نماز کے بارے میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ قرآن ہمیں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، یہ نماز کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی،
موجود ہے، کوئی بندہ اپنی سالی سے بیوی کی موجودگی میں نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآن نے یہ جو جمع دو عورتوں کا جمع کرنا حرام کیا ہے، صرف بہن کی شکل میں حرام، صرف بہن کی شکل۔ بخاری اور مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جس عورت سے نکاح کیا ہے یعنی وہ اس نکاح میں اپنی پھوپھی اس عورت کی پھوپھی اور بھتیجی کو یا خالہ اور بھانجی کو ان دونوں کو بھی جمع نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا صرف دو بہنیں جمع نہیں کر سکتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھوپھی اور بھتیجی کو، خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں کوئی شخص اپنے پاس جمع نہیں کر سکتا۔ یہ اضافی چیز ہے پورے قرآن مجید میں۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ پورے قرآن مجید میں جن جانوروں کو رب العالمین نے حرام کیا ہے وہ خنزیر کا نام لے کر اسے حرام کیا۔ باقی چھپکلیاں، مینڈک، کتے، بلے، دوسری چیزیں قرآن نے حرام نہیں کی، صرف خنزیر کو حرام کیا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنا کر پوری امت کو دے دیے۔ فرمایا یہ جو سیناب ہے، دانت، ایسے جو جانور درندے ہیں جو دانتوں سے شکار کرتے ہیں، جن کے بیچ کے 4 دانت برابر ہوتے ہیں اور پھر چھٹا دانت جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ادھر سے بھی اوپر سے بھی ادھر سے۔ وہ کچھلی والے جانور جو 2 دانت بیچ میں بڑے ہوتے ہیں باقی برابر ہوتے ہیں، یہ جتنے درندے ہیں اللہ نے سب حرام کیے۔ اور جن کے دانت برابر تھے جیسے گدھا حرام ہے لیکن دانت برابر۔ عجیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے۔ آپ نے ایسے کیے کہیں فیل نہیں ہوتے۔ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ شکر پڑھو ہنفیوں نے بھینس حلال کر دی ہے، ورنہ تم جو دھوپ پی کے اتنے موٹے کٹے ہوئے پڑے ہو، سوکھ جاتے، تمہارے پیٹ سوکھ جاتے، تمہاری گردنیں سوکھ جاتی۔ ہنفیوں کا احسان نام ہے۔ ہنفیوں کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ بھینسوں کو حلال کرے یا گائیوں کو حلال کرے یا بکروں کو حلال کرے؟ حلال حرام کا اختیار تو اللہ نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ نبی کریم نے فارمولا رکھا، ہمیں کہتے ہیں حدیث میں دکھاؤ بھینس کدھر حلال ہے۔ حدیث میں ہے بھینس حلال ہے، اہل حدیث محتاج نہیں ہے کسی کا، اس لیے کہ اس پیغمبر کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ یہ کسی کے ووٹ سے، الیکشن سے، سلیکشن سے یہ نہیں آیا ہے، کسی مرید نے انہیں کندھے پہ بٹھا کر ان کے حق میں نعرہ لگا کے انہیں نبی نہیں بنوا دیا۔ یہ رسالت اور نبوت کا آخری تاج اللہ نے اس بندے کو چن کر اس کے سر پہ سجایا ہے۔ وہ حکیم ہے، اللہ نے وہ حکمتیں انہیں عطا کی، آپ اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے، آپ پیچھے جا ہی نہیں سکتے۔ اب اللہ کے رسول نے فارمولا دے دیا، اور جو چیز کو اس فارمولے سے ہٹ کر تھی اور وہ حرام بھی تھی تو شریعت نے الگ سے اس کا نام لے کر کہہ دیا کہ کیا اب گدھا ہے۔ گدھا کچھلی والا جانور نہیں اور نہ یہ دانتوں سے شکار کرتا ہے، حتیٰ کہ کسی زمانے میں فتح خیبر سے پہلے تک، بلکہ فتح خیبر کے دن تک گدھا کھایا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے جنگ خیبر میں بھی ہنڈیاں پکا رکھی تھی گدھے کے گوشت۔ اب یہ نہیں مجھے معلوم کتنی دیر میں گلتا تھا، ویسے گدھے کی ضد سے تو لگتا ہے بہت دیر میں گلتا ہوگا۔ اور اس زمانے میں کوکر بھی نہیں ہوتے تھے، بڑی لکڑیاں لگانی پڑتی ہوگی، بڑی آگ جلانی پڑتی ہوگی۔ تو حضرت علی نے اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی کہ اعلان کرو متا اور گدھے کا گوشت۔ اللہ رب العالمین نے پالتو گدھے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اللہ نے ان کا گوشت تم پر حرام کیا ہے، اور نکاح متا کو بھی تم پر حرام
इस मुद्दे को भी और गधे के गोश्त को भी हजरत अली के ऐलान सुनते ही सहाबा किराम ने अपनी हड्डियां उंडेल ली। जब तक था खाते थे, शौक से खाते भी थे और खिलाते भी थे और मेहमानों की तवाज़ो भी करते। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तानियों को अब ख्याल आया है हुर्मत के बाद, अब गधे पकाते भी हैं, खाल चीन बेचते हैं, गोश्त ये जो रेलवे स्टेशन है वहाँ बेच देते हैं, बड़े बड़े होटलों में बेच देते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता बकरा खा रहे हैं कि गधा खा रहे हैं, पता ही नहीं चलता। बस घर आके बेगम को बताते हैं नहारी बड़ी गजब थी, तो मटन नहारी बड़ी गजब, किसी दिन तुम्हें भी इसी होटल पे ले जाओ, बहुत मजा आया। ये यानी उस हुर्मत के बाद अब अल्लाह के रसूल ने उस फार्मूले से हटकर जो जानवर था उसका अलग से नाम लेकर उसकी हिकमत बयान की, अलग से उसको बता दिया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैत, मुर्दार तुम पर हराम, ये अल्लाह ने कुरान में कहा, मुर्दार तुम पर हराम। मैता मुर्दार उस जानवर को कहते हैं जिस पर आप तकबीर ना पढ़े और तकबीर पढ़े बगैर, तकबीर पढ़े बगैर वो जानवर मर जाए, चाहे किसी ने उसे काट के मार दिया, चाहे वो गिर के मर गया, लड़ के मर गया, डूब के मर गया, किसी भी सूरत में वो मर गया इससे पहले कि आप उस पर तकबीर पढ़ते, तो शरीयत कहती है वो हराम। मुझे बताइए हैदराबाद में, मुझे बताइए आपने कभी मछली को ज़िबा करके खाया है? और मछली आप जिंदा खाते हैं कि मरी हुई खाते हैं? जी मरी हुई खाते हैं। आप घबराएंगे, मैं भी मरी हुई खाता हूं। अब ये मुझे पता नहीं आज मछली खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, बाहर खाते हम भी मरी हुई मछली और सब खाते हैं, और कुरान के नजदीक ये हराम है, कुरान के नजदीक ये हराम है, इसलिए कि इस पर तकबीर नहीं पढ़ी गई और तकबीर पढ़ने से पहले मर गई। और ये एहसान है इमाम आजम का, अहले हदीस के इमाम का, आखिरी ताजदार का, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आपने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम पर दो मौतें हलाल की, उन पर तकबीर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ये चीज उस फार्मूले से हटकर थी तो शरीयत ने नाम लेकर इनका इस्तिस्ना किया, इनको उससे मुस्तस्ना किया कि दो मौतें अल्लाह ने तुम पर हलाल की हैं। एक फरमाया मछली और एक फरमाया टिड्डी। आजकल की नौजवान नस्ल से शायद इसे नहीं पहचानती होगी टिड्डी को। किसी जमाने में ये भी बड़ी आफत और अजाब किस्म की चीज होती है। अयूब दौर में कभी आई थी और उस वक्त हुकूमत हेलीकॉप्टर उड़ाकर और पता नहीं क्या क्या करके ऊपरों से उनको मार दी थी। ऐसे झुंड आते थे आसमान पे जैसे को काले बादल आते, जिस दरख्त पे बैठते हो सारे पत्ते फूल सब खा जाते, डंडियां झुक फसलें तबाह कर दी। वो उसका जो बीज का धड़ है वो कुछ इस तरह का बचता था जिस तरह आज आप झींगा कहते हैं। बीज का जो उसका धड़ है वो झींगे के जैसा होता था, आगे उसका छोटा